اب ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس میں میرے خیال میں کراچی نہیں پورے پاکستان میں ہر کوئی بات کر رہا ہے، یعنی کراچی میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں اور اب ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ یہ خاتون کتنے عرصے سے اس نیٹ ورک کو چلا رہی تھی، ان کے پیچھے کون کون ہیں، جب ان کی گرفتاری ہوئی جس طور سے ان کو پیش کیا گیا کیا کوئی ایسا انفلوئنس ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو گئی ہے. سو دیر آر لاٹ آف کویسچنز کہ کیا یہ واقعی قانون کی گرفت میں آنے والی خاتون کے پورے نیٹ ورک کو ختم کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، اور کس طرح سے اس کو حکومت آگے لے کر چلے گی پورے کیس کو. سندھ حکومت پچھلے 1 سے 2 سالوں سے اس پہ بہت ووکل ہے، خاص طور پہ شرجیل انعام میمن اس پہ بہت گفتگو کر چکے ہیں اور اب یہ چیز سامنے آئی ہے اور ایک پکڑی گئی ہیں پھر دوسری بھی شاید پکڑی گئی ہیں. تو اس سب پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ. السلام علیکم سعدیہ صاحبہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا اسٹوڈیوز. سعدیہ صاحبہ کیا اپڈیٹس ہیں اس پہ؟ سوال میرا یہ ہے کہ ہم ابھی تذکرہ کیا ہم نے، شرجیل صاحب اس پہ 2 سال سے گفتگو کر رہے تھے، اسکولس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ کہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اینڈ آل، پھر ٹیسٹنگ کی بات کی، سب کچھ ہوا. یعنی کہ حکومت کو پتہ تھا 2 سالوں سے کہ یہ چیز اس طرح سے ہے. تو ہمیں اتنی دیر لگی، کیا واقعی دیر لگی، کیوں لگی، کیا معاملہ ہے سارا، یہ بتائیے. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو فار انوائٹنگ می ارلی مارننگ ٹو یور سیٹ. دیکھیں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس کی اسمبلی میں قرارداد ہوئی تھی اور اس پہ ڈبیٹ ہوئی تھی اینڈ وی ول آل آفٹر اٹ. سندھ کی جو ہوم کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس کی چیئرپرسن میڈم فریال تالپور ہے، وہ پچھلے 2 سال سے جب بھی 5 یا 6 میٹنگز ہو چکی ہیں اور جب بھی پولیس آئی ہے تو ان کا فرسٹ کویشچن ہی آن ڈرگس تھا اینڈ وی ور آن اٹ، وی ور ورکنگ آن اٹ. لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی ایک ایسا کیچ آتا ہے نا، جیسے اب یہ انمول والا کہ مطلب اتنا بڑا اس کا ڈرگ میں گرفتاریاں ہو رہی تھیں، چھوٹے ڈیلرز بھی پکڑے جا رہے تھے. ہماری اسمبلی سے تو یہاں تک آواز آئی کہ اسکولس، یونیورسٹیز، میرے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ڈوپ ٹیسٹنگ گورنمنٹ کرائے، اینڈ وچ آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ تھنگ ٹو بی ڈن، کیونکہ بعض ٹائم پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اب جب یہ انمول والا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے جس طرح اس کو پیش کیا گیا اٹ از ناٹ ایٹ آل ایکسیپٹیبل. اسی لیے فوری طور پر ہوم منسٹر صاحب خود بھی وہ ٹی وی پہ آ گئے اور انہوں نے آئی جی پی کو آرڈر کیا. اٹ واز ناٹ انکوائری، ہی آرڈرڈ آئی جی پی کہ جی فوری طور پر جو پولیس اہلکار چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہے اس کو سزا دی جائے. اور یہ قابل قبول نہیں. دیکھیں پولیس کا رویہ، لوگ اس کو کر رہے ہیں بہت، ایک ٹی وی پہ اس پہ بات ہو رہی کہ جی شیما کرمانی صاحبہ، شیما کرمانی قابل احترام. لیکن دیکھیں شیما کرمانی کا بھی جب یہ انسیڈنٹ ہوا، سندھ اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا، جیسے ہی ہوم منسٹر صاحب کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح ہوا ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ ان سب کو رہا کیا جائے جو بھی لوگ گرفتار ہوئے، اور اسی وقت پولیس کے خلاف ایکشن ہوا. That's great. میم تو sorry to cut you. We have limited time. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کرسپ رکھیں تاکہ سارے جو ہمارے سوالات ہیں وہ ہم اس کو ایڈریس کروا سکیں آپ سے. شیما کرمانی صاحبہ کا ایک کیس تھا، دیٹس ون پارٹ آف اٹ. دونوں کیسز میں جو ریلیٹیبلٹی ہے وہ پولیس کے رول کی ہے. اب شیما کرمانی صاحب کو کبھی اور ڈسکس کریں گے. اس کیس میں سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ ابھی جو خبر آ رہی ہے. ایک تو اگر نہیں ہے ایسا تو پلیز کنفرم کر دیجیے گا. دوسرا یہ کہ وہ خاتون جس طرح سے انٹر ہو رہی ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ پولیس آفیسرز ان کو سرو کر رہے ہیں، اینڈ مے بی ایسا نہیں تھا بٹ لکس لائک رائٹ. کانسٹنٹلی اس سے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انفلوئنس ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک خاتون کو، ایسی خاتون کو پکڑ لیا، یہ چھوٹ تو نہیں جائے گی، بھاگ تو نہیں جائے گی، کوئی بچا تو نہیں لے گا. دیکھیں وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ ڈرگ میں بہت پیسے ہیں اینڈ شی واز ڈوئنگ دس بزنس فار لاسٹ 10-11 ایئرس، تو اس کے پاس پیسوں کی تو کمی نہیں ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا انفلوئنسر، چھوٹے لوگ بھی پیسوں کے. دیکھیں نا لاہور، پنجاب میں وہ جب گرفتار ہوئی ہے تو جو اماؤنٹ آ رہا ہے جو اس نے
पुलिस वाले को दे के, और फिर उसी पुलिस वाले से शादी भी की है। बड़े मज़े की बात ये है, उस पुलिस वाले को वो अमाउंट दे के एंड शी गेट ऑफ, उस कोर्ट जाना ही नहीं पड़ा, कोर्ट से वो हुआ ही नहीं कुछ उसको, मतलब रिमांड ही नहीं पेश हुआ, एंड शी वाज ऑफ। सो हाउ आर वी गोइंग टू अश्योर कि ये बच के ना जाए? देखिए क्योंकि जो लास्ट हमने होम कमेटी की मीटिंग की थी, सिंध गवर्नमेंट नो टॉलरेंस ऑन ड्रग्स, आपने ख़ुद भी इस बात को कहा कि सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब और इससे ज़्यादा मैडम फरियाल तालपुर साहिबा, नो टॉलरेंस ऑन ड्रग्स। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत दोनों इस बात पर एक हैं कि नो टॉलरेंस ऑन ड्रग्स। इसके जो भी फैसिलिटेटर्स हैं, इसके जो भी कनेक्टिविटीज़ हैं, इसको कहाँ से सप्लाईज, जाहिर सी बात है क्योंकि कराची में या लाहौर में तो ग्रो होती नहीं है, ये तो सब चीज़ें कहीं बाहर से ही आ रही है ना, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो हैं वहीं से सप्लाईज आ रही हैं। उन सबको थरली, क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इसके टेलीफोन्स, इसके जो भी कनेक्शंस हैं उनको थरली जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसीलिए सिंध गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि जी JIT बने, शी शुड बी थरली इन्वेस्टिगेट, और फिर जो लोग हैं ऐसे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, क्योंकि वी वांट नो ड्रग्स इन सिंध। एब्सोल्युटली। जब आप JIT की बात करती हैं तो JIT इज़ द वे टू गो, क्योंकि JIT में मुख्तलिफ इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। नाउ इत्तलात ये भी है कि इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुकी हैं ये, और जिस इदारे ने गिरफ्तार किया है उस इदारे को जिसको कहते हैं ना कि हस्बे ज़ायक़ा, किसी को 30, किसी को 50 लाख, इस तरह से करके, विच अगेन मीन्स के जुर्म एक चीज़ है, लेकिन अगर वो पेनिट्रेट हो जाए हमारे निज़ाम में, तो ये हमारे निज़ाम का जो फ्लॉ है। ये तो मैंने बड़ी बात कर दी। छोटी बात ये है कि अभी जो FIR जो हुई है, जो मुकदमा हुआ है लोअर कोर्ट में, हमारे जो ये केसेस आते हैं मनशियात के, उसकी कन्विक्शन रेट इसलिए कम है क्योंकि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है। अब इसमें भी एक एड्रेस डाला गया, वो एड्रेस पता नहीं किसका था, वहाँ पे पुलिस पहुंची तो वहाँ खातून ऑलरेडी कह रही थी कि अब मेरी तो बदनामी हो गई है, 15 साल से, ठीक है। पुलिस कहती है कि किस तरह जेल में आई और कैसे गई, उसकी CCTV फुटेज इसलिए नहीं है क्योंकि थाने में बिजली नहीं थी। तो बहुत बड़ा काम मुझे लग रहा है ये ज़ियाल अंजार साहब, हालांकि ये वादा कर चुका है कि बाहर नहीं आती, बट स्टिल नहीं। देखें, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ थानों में इसके नाम से FIR है, तो डेफिनेटली ANF की इसके ख़िलाफ़ FIR है, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश है, क्योंकि देखें ज़ियाल अंजार साहब ने इस अमर पे भी अफसोस का इजहार किया था कि जो लोअर कोर्ट में जब ये पेश की गई और जज साहिबा ने उनको जुडिशल कस्टडी कर दिया, जबकि पुलिस ने रिमांड की डिमांड की। पुलिस को रिमांड भी नहीं मिला तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी? हाँ, तो देखिए ना, बात ये है कि उस पे भी उन्होंने, और फिर उन्होंने दूसरे दिन जो उन्होंने TV पे कमिट किया था कि हम कोर्ट दोबारा जाएंगे और हम इसके रिमांड की बात करेंगे, विच गवर्नमेंट वेंट, और पुलिस गई, और रिमांड उसका अभी 3 दिन का हुआ है, जो एक्सटेंडेबल है क्योंकि 14 डेज़ के रिमांड की इजाज़त है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी, क्योंकि इतने मुख्तलिफ उसके ऊपर FIRs हैं, तो इट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड। बट मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, सिंध हुकूमत के तवज्जुह से इस बात को बिल्कुल आपको यकीन दिलाऊंगी कि ये इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। इट इज़ अ टेस्ट केस, इट इज़ नॉट अ टेस्ट केस ओनली फॉर प्रोविंस ऑफ सिंध और पीपल ऑफ कराची, इट इज़ अ टेस्ट केस फॉर पाकिस्तान। ऐसे और भी बहुत सारे डीलर्स होंगे जो हमें नहीं पता। कल एक और पकड़ी गई है नरगिस उर्फ मलका। जी, कल रात को मैंने देखा था कि एक खातून शायद इनके ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और वो पकड़ी गई हैं। लेकिन इस तरह के, मैं वही कह रही हूँ ना, इस तरह के लोग पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि देखें ये जो ड्रग्स है, गुटखा, मावा या जो भी ये नशा आवर चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं, ये मेरे आपका सवाल नहीं है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की नस्लों का सवाल है। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में बहुत आसानी से ये अवेलेबल करवाई जाती हैं, कैंटीन्स के ज़रिए अवेलेबल, पार्टीज़। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, यंग लॉट हैं, पार्टीज़ होती हैं, बच्चे जाते हैं। अच्छा, फिर माँ बाप की काउंसलिंग की बहुत शदीद ज़रूरत है, एंड पेरेंट्स शुड
کوآپریٹ ود دا گورنمنٹس. کیونکہ اگر وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیونکہ ہیبیچولی بچوں میں چینجز آتے ہیں. وین یو اسٹارٹ اٹ آپ کچھ ہوتے ہیں وین جب وہ لمٹس کراس ہو جاتی ہیں تو پھر جب پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے تو حادثات ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس نیڈ کاؤنسلنگ, سوسائٹی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ, انسٹیٹیوشنز نیڈ ٹو پٹ دیئر پارٹ, ایوریبڈی ول ہیو ٹو, بٹ آبویسلی گورنمنٹ کا بڑا ایک رول آ جاتا ہے. میم آپ موجود ہیں, ہم آپ کو کراچی کے معاملات پر بات کیے بغیر وی آر ناٹ گوئنگ ٹو, بٹ وی آر گوئنگ ٹو کیپ اٹ لٹل شارٹ. کیا لگ رہا ہے ابھی یو نو کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی تحسین صاحبہ بھی, اور ان سے بھی ہم نے یہ سوال کیا کہ خاص کر کے دیٹ پارٹ آف دا یو نو سٹی جہاں پر ہم کراچی یونیورسٹی ہے, یو نو منور چورنگی ہے, از اٹ اے ریڈ لائن, یا ریڈ لائن ایز ویل, ہاں, تو یہ سارے معاملات ہیں. what are we expecting this year end from People's Party? دیکھیں ریڈ لائن کی وجہ سے, دیکھیں پہلی بات میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ اپنے اوپر اتنے الزامات, اتنی باتیں نہیں لیتی جتنی ہم نے لی بیکاز آف دا ڈیلے ان ریڈ لائن پروجیکٹ. اور وہ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں, اگر میں گئی ڈبیٹ میں تو اٹ از اے لانگ ڈبیٹ, رائٹ. بٹ اس وقت جب بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف تھی, ہمیں اندازہ تھا, ہم کانٹریکٹر سے مسلسل اس پہ بات کر رہے تھے کہ پلیز اس کو ورکیبل بنا دو, موویبل بنا دو, تاکہ لوگ ٹریک پہ کام کرو, لیفٹ رائٹ جو اس کے مکس روڈ ہیں اس کو پلیز ہمارے لیے وہ کر دو. تو اب وہ جب نہیں مانا تو اوبویسلی ہمیں کانٹریکٹ کینسل کرنا, ایک ٹائم ہوتا ہے نا ہر چیز کے لیے, وہ کانٹریکٹ ہمیں کینسل کرنا پڑا. میں اس ریڈ لائن پہ بات ہی نہیں کری کیونکہ وہ اٹ از اے سب جوڈس ایشو. بٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہر ویک میں 2 دفعہ ہی از وزٹنگ, اینڈ منور انڈر چورنگی یا منور انڈر پاس میرا خیال سے انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر کھولا جائے. باقی جو یہ مکس روڈ ہے ریڈ لائن کے لیفٹ اور رائٹ والا, اس کے لیے انہوں نے 90 days کمٹ کیا ہے ایف ڈبلیو او نے, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ دا ورک از گوئنگ ود اے فل اسپیڈ کہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. جو اس کی سائڈ لینز ہیں ٹریک پہ کام ہو اس وقت میں کہوں گی کیونکہ کورٹ میں معاملہ گیا ہے, کام رکا ہے, لیکن لیفٹ اور رائٹ اگر اس کے جو مکس لینز ہیں اگر وہ صحیح ہو جائیں گے. باقی کراچی کی ڈیولپمنٹ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں بہت بڑے پیمانے پہ ڈیولپمنٹ کرائی ہیں, بہت سارے نئے بریجز, بہت سارے نئے منصوبے جو ہیں پروگرام. انشاءاللہ بقرعید سے پہلے آپ کے تو بہت قریب سے شاہراہ بھٹو کا 3rd phase اوپن ہوگا, اور وہ بہت بڑا گیم چینجر ہوگا اس شہر کے لیے. آلٹرنیٹیو روٹ ہے فار ہیوی ٹریفک. فیڈرل گورنمنٹ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ لیاری ایکسپریس وے کو اگر اسٹرینتھن کیا جائے, کیونکہ اس پہ ہیوی ٹریفک موو نہیں کر سکتا, اگر اس کو اسٹرینتھن کیا جائے, اس کو وہ سندھ گورنمنٹ تیار ہے کہ ہم اس کو اسٹرینتھن کریں, تو اس کو بھی جو ہے ہیوی ٹریفک کے لیے آلٹرنیٹ, تو جو شہر میں ہیوی ٹریفک شیر شاہ سے ہوتے ہوئے نازاواد سے نکلتا ہے, جی وہ وہاں سے ڈائریکٹ سپر ہائی وے M9 کو ٹچ کر جائے, اس سے جو شہر میں ہیوی ٹریفک کا لوڈ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی از ورکنگ انشاءاللہ شاہراہ بھٹو کے phase 1 جو یہاں سے اس کو پورٹ سے کنیکٹ کرنا ہے, انشاءاللہ اس کی بھی بہت جلد گراؤنڈ بریکنگ ہوگی, اینڈ وہ کام بھی مکمل ہوگا. تو آئی ایم سینگ کہ کراچی جی اس کی کمپلیٹیشن میں تو ٹائم لگے گا, لیکن گراؤنڈ بریکنگ ہوگی, ٹارگٹ رکھے جائیں گے کہ جلد از جلد. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھیں کراچی از اے پورٹ سٹی, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, کراچی کی آبادی کو پاکستان کے کسی شہر سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. جو ہم کراچی کی آبادی کو بہت سارے ملکوں سے بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. جسٹ ون لاسٹ تھنگ, ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ بھی ایک 2 مرتبہ آن دا گراؤنڈ, دا ہول فورس از ناؤ آن دا گراؤنڈ. تو اس کے پیچھے
کیا وجہ ہے, کیا مطلب میں آن اے لائٹر نوٹ Is it the people's criticism? یا کوئی پھر فیڈرل ترمیم آنے والی ہے, what is it about? No, It is just the People's Party wants to do something. نہیں دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ووٹ سے آتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی عوامی تنقید کوئی پولیٹیکل پارٹی, میں نے یہ بات پہلے کہی, کوئی پولیٹیکل پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. 1 سال ہے, لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے. ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر اس طرح لوگوں کو پریشانی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اگلا الیکشن, اگلا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس صورتحال میں نہیں لڑ سکتی. کراچی از ڈیفینیٹلی دا کیپٹل آف سندھ اینڈ وی آر دا رولرز آف دس پروونس. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کوئی ترمیم جو ترامیم فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی ہے, ظاہر سی بات ہے اگر کنسنسس ہوگا وہ ہوگا, کوئی پریشر نہیں ہے. یہ ہماری اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. ہاں بالکل ڈیلیز ہیں اور اس کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ڈیلیز ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے. ہماری امید ہے کہ لاہور میں جب تاجر اس بار پریس کانفرنس کریں تو وہ کہیں کہ ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ جیسا چاہیے, اور اگر میئر لاہور کراچی آئیں تو ہم ان سے سوال کریں. ہاں سر, اب نظر آئے گڈھے آپ کو؟ لیکن میئر لاہور تو پہلے بنوا دیں. 15 سال اگر وہاں سے کوئی ریپرزینٹیو آئے تو ہم اس کو کہیں. اس میں کوئی تنقید کی بات نہیں ہے. جو وہاں کی چیف منسٹر صاحبہ کام کرتی ہیں کچرے کے بارے میں, روڈوں کے بارے میں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کام چیف منسٹر کا نہیں ہوتا, یہ لوکل گورنمنٹس کا ہوتا ہے, یہ میئرس کا ہوتا ہے. All right. Thank you so much, ma'am, for your time. It was wonderful to have you and welcome you on the show. Definitely بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال کراچی کے بارے میں, اس ڈرگ ڈیلر کے بارے میں ایڈریس ہو گئے ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.